آسانی کے ساتھ اتر سکتا ہو تو اتار لیے جائیں، اور اگر اتارنے میں تکلیف ہو تو پھر کینچی سے اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کینچی سے کاٹ دیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اگر کوئی غلاظت وغیرہ نکلے تو اسے صاف کر لیں، اور میت کی اگلی پچھلے مقام کا استنجا کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو وضو کروایا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میت کے غسل میں جو وضو ہے وہ نماز والے وضو کی مثل نہیں ہوتا کہ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا پھر کلی کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس میں 4 اعضاء دھلوائے جائیں گے۔ یعنی چہرہ دھلوایا جائے گا، نمبر 2 اس کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھلوائے جائیں گے، سر کا مسح کروایا جائے گا، اور دونوں پاؤں کو دھلوایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روئی کے ٹکڑا لے کر جسے دانت اور ناک وغیرہ ہے تو اس میں یہ روئی پھیر لی جائے، چونکہ اس میں کلی کروانا مشکل ہوتا ہے تو ظاہر میت کو کلی نہیں کروا سکتے، ناک میں پانی نہیں چڑھا سکتے، تو وہ جو روئی ہم نے لے کر رکھی ہے اس کا استعمال یہ ہوگا۔ تو ایک روئی لے کر جیسے میت کی ناک صاف کر لی جائے، اور دوسری روئی کو رول نما بنا کر میت کے دانتوں کی صفائی کر لی جائے۔ اس کے بعد سر اور داڑھی کے بال دھلوا دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد میت کو الٹی کروٹ پر لٹا دیا جائے، اور اب پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے۔ سیدھے کندھے پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ پانی تختے تک پہنچ جائے، تاکہ اس کروٹ پر پانی ہر جگہ پر اچھی طرح پہنچ جائے۔ پھر سیدھی کروٹ پر لٹایا جائے۔ اب یہ الٹی کروٹ ہے، اب یہاں پر پانی اچھی طریقے سے بہایا جائے، اور اب اس کے بعد میت کو بٹھا دیا جائے۔ 2 قوی ترین افراد ہوں جو میت کو بٹھا دیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ پھیریں، اور اگر کچھ نجاست وغیرہ نکلے تو اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد میت کے جسم کو کسی کپڑے سے آہستہ سے پوچھا جائے، لیکن جس طریقے سے ہم اپنے جسم کو پوچھتے ہیں اس طرح نہ پوچھا جائے، بلکہ اس طرح آہستہ آہستہ پوچھا جائے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب میت کے جسم پر خوشبو لگائی جائے، جو خوشبو ہمارے ہاں پر میت کے جسم پر لگانے کے لیے ہوتی ہے وہ خوشبو لگائی جائے۔ کافور، میت کے اعضائے سجود پر کافور لگائی جائے، جیسے پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، یہ اعضائے سجود ہیں، اس پر کافور لگا لی جائے۔ کافور لگانے کے بعد اب اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کفن پہنانے کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ اسلام ہے، اسلام کا اب حسن دیکھیں، کیا خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جب وہ بندہ آخرت کے سفر پہ جا رہا ہے تو اس کو کتنا پاک صاف کر کے خوشبو میں بسا کر، اور کس خوبصورت اہتمام کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے، یعنی تمام ایسی چیزوں سے مزین کر کے اس کو سفر آخرت کے لیے قبر کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا خوبصورت مذہب ہے، کیا خوبصورت دین ہے، کیا پیاری تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ جو دور ہیں اسلام سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسی پر عافیت والی زندگی اور اسی پر عافیت والی موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب دل خوش ہو گیا۔